ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور خاص طور پر اسی ایک نقطے پر کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو سب جب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان کے درمیان اختلافات نہ ہوں، ان کے درمیان نفرتیں نہ ہوں۔ اختلافات اگر ہوں تو اس کے ذریعے نفرتیں پیدا نہ کریں، مخالفتیں پیدا نہ کریں، دشمنیاں پیدا نہ کریں، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے جنت دے کر کے۔ تو ناظرین گرامی، ہم یہ بتا رہے تھے آپ کے سامنے کہ جو محبت قائم ہو سکتی ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، جبکہ اس وقت نفرتوں کا ماحول ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان محبتیں قائم ہوں تو اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسلام کے وہ احکامات، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اگر اس کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو ضرور ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک بات یہ بتائی کہ سلام کو عام کرو گے، سلام کا جواب دو گے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے وہ حدیث بیان فرمائی جس میں 5 حقوق بتائے گئے کہ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت قبول کرنا، اور جب چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی اس کو انجام دے گا، ان پر عمل کرے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں انشاءاللہ محبتیں عطا کرے گا، محبت پیدا ہوگی، لوگ نفرتوں کو ختم کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ابھی ایک اور بات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، ان رجلا زار اخا له فی قریہ، کہا کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلا۔ مطلب کیا ہے؟ محبت کیسے قائم ہوگی کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان کی زیارت کرے، ملاقات کرنے کے لیے جائے اس سے۔ ہم سفر کرتے ہیں، زیارت ایک دوسرے کی کرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، کس لیے؟ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس صرف ملاقات کرنے کے لیے، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے اگر سفر کر کے جاتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، تو سبحان اللہ، یہ مسلمان سے ملاقات کرنا، مسلمان کی زیارت کرنا، اس سے بھی ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے اگر آپ ملاقات کرنے جا رہے ہو تو سامنے والا جو ہوگا اس کے دل میں آپ کے لیے ایک ادب ہوگا، احترام ہوگا، عزت ہوگی، محبت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص نکلا اپنے گھر سے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کے گھات میں لگا رہتا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ شخص راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں بستی میں جا رہا ہوں، فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے، جو انسانی شکل میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے؟ کیا تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے تم پر کوئی احسان کیا تھا جس احسان کو تم چکانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اللہ نہیں بھائی، اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور میرا کوئی بزنس کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اس لیے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ ناظرین غور کریں کہ میں صرف اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کے نتیجے میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا محبت کی بنیاد پر، تو محبتوں کا ماحول ہوگا، محبتیں جنم لیں گی، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ شخص جس کے پاس جا رہے ہو، وہ شخص بھی آپ کو چاہے گا، آپ سے محبت کرے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ میرا دوست فلاں جگہ سے چل کر میرے پاس آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، تو خود بخود اس کے دل میں محبت کے جذبات بھر آئیں گے، امٹ پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد جب فرشتہ اس کی یہ بات سنتا ہے کہ اچھا تو تم جو ہے صرف اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، کہتا ہاں، تو فرشتہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیک بان اللہ احبک کما احببت۔ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ خوشخبری سنا دوں کہ جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے اور محبت کی بنیاد پر ملنے جا رہا ہے، تو تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھے چاہتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب مسلمان کی زیارت کرے گا محبت کی بنیاد پر، تو محبت آپس میں پھلیں گی، پھولیں گی، بڑھیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ یہ بتایا کہ اللہ بھی چاہے گا، اور سبحان اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ لوگوں میں محبت پیدا کی جائے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت کو عام کرنے کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کی جائے، سفر کیا جائے۔ اتنی بڑی بات، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین، آج ہم لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں۔ آج ہم صرف وہیں جاتے ہیں جہاں ہمارا ذاتی فائدہ ہو، جہاں ہماری کوئی ایسی چیز وابستہ ہو جس سے ہم کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچ سکتا ہو، تو ہم سفر کرتے ہیں۔ لیکن محبتوں کو اگر پروان چڑھانا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ معاشرے کو مثالی بنائیں اور آپ کا اس میں کوئی کردار ہو، آپ کا کوئی رول ہو، تو آپ ایک دوسروں کو چاہو، پسند کرو اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی ساری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے، میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو شخص ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ اور ایسی مجلسیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے میرا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایسی مجلسوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا جو ہمارے موضوع کا استدلال، جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی میری محبت حاصل ہو جاتی ہے، میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مسلمانوں کی زیارت کرنا، مسلمانوں سے ملاقات کرنا، یہ سبب ہے معاشرے میں محبتوں کو پروان چڑھانے کا، نفرتوں کو ختم کرنے کا۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑے رہیے، ہم بہت جلد لوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں، دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیبار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے،
جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ ہم آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ مسلمان سے ملاقات کرنا، مسلمان کی زیارت کرنا، سفر کرنا اس سے ملنے کے لیے ہم بہت سارے اسفار کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اتنا تو وقت نکالو کہ اپنے کسی بھائی سے جا کر ملاقات کرو، تو انشاءاللہ یہ کام جب عام ہوگا تو لوگوں کے درمیان محبتیں پھلنے لگیں گی، پھولنے لگیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز، ایک اور ذریعہ ہم بتا رہے ہیں آپ کے سامنے جس کے ذریعے محبت انشاءاللہ عام ہوگی، پھیلے گی۔ کیا ہے وہ کام؟ وہ یہ کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ان دونوں کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑائی جھگڑا جب مسلمان آپس میں کرتا ہے، جب 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاخرات کون سی تھی وہ آپ کو پتہ تھی، بتائی گئی تھی۔ آپ نکلے باہر کے لوگوں کو باخبر کر دیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر فتلہ رجلان، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو لڑنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لڑتے ہیں انسان دو لوگ آپس میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے اگر محبت عام کرنی ہے تو ایک اور ذریعہ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر دو مسلمان لڑ رہے ہوں, ان کے درمیان اختلاف ہو, تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, کہ اپنے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایک ایسا شخص ہے, دو آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں, ان کے درمیان دشمنی ہے, اختلاف ہے, اور ایک تیسرا شخص جا کر کے ان کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ شخص جھوٹا تسلیم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ اصلاح کر رہا ہے. آپ سوچو, جھوٹ کبیرہ گناہ, جھوٹ بہت بڑا جرم, کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جھوٹ مت بولا کرو. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, لیکن جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا, معاشرے میں انتشار ہوگا, اختلاف ہوگا, نفرتیں آئیں گی, دشمنیاں آئیں گی, تو ان چیزوں کی اصلاح کے لیے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں, ان دونوں کی اصلاح کے لیے, ان دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے, ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو, تم جھوٹے تسلیم نہیں کیے جاؤ گے. سبحان اللہ, دیکھو تو صحیح آپ اسلام کی کتنی اعلیٰ تعلیم. اصلاح کرنا, معاشرے کو امن دینا, سکون دینا, محبت دینا, کتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ نہیں تصور کیا جائے گا تمہارا, وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. مثلا زید ہے, بکر, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ زید سے ملاقات کرتے ہو, کہتے ہو ارے بھائی بکر تو آپ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا, بکر تو آپ کی تعریف کر رہا تھا. آپ بکر سے ملو, بکر سے کہو ارے بھائی زید تو آپ کے تعلق سے کتنی بڑی بڑی بات کر رہا ہے, کہ زید کہہ رہا ہے کہ بکر بہت اچھا انسان ہے, برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو جھوٹ ہوتی ہیں, آپ اگر زید کو الگ بولو, بکر کو الگ بولو, جھوٹ بولو, اور اس جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے, ان کے اختلاف ختم ہو جائیں, ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں, سبحان اللہ, بہت بڑی چیز ہے. جھوٹا تصور نہیں کیے جاؤ گے. اگر دو لوگوں کی اصلاح کر لو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, اس سے محبت عام ہوتی ہے. یہ منافقین کا معاملہ تھا کہ منافقین جو ہے یہ چاہتے تھے کہ نفرتوں کو ہوا دیں, مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت مچاؤ, زمین میں اختلاف مت کرو, تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, لیکن وہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے, فساد مچانا چاہتے تھے. اصلاح کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں, اصلاح کرنے والوں کے اندر نرمی ہوتی ہے, وہ لوگوں کے درمیان جوڑنے کی بات کرتے ہیں, توڑنے کی بات نہیں کرتے. کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایک اور مثال دوں کہ کوہ طور پر بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا قال موسیٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بھائی ہارون, میں جا رہا ہوں کوہ طور کی طرف, تم ایک کام کرو, میری غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہنا, ان کو درست کرتے رہنا. اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے, انتشار ہو جائے, یہ جھگڑنے لگے, لڑنے لگے, تو تم کیا کرنا, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. یہ میسج وَأَصْلِحْ کہا, اصلاح کرنا, وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرنا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ پیغام دیا اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اب یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر کیا ہوا, ایسا اختلاف ہوا کہ سامری نے لوگوں کو ایسا بہکایا, ایسا بہکایا, ایک بچڑا بنایا اور شرک کروایا. اختلاف ہو گیا, بنی اسرائیل منتشر ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ شرک کرنے لگے ہیں اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے ایکشن لیا اور ہارون علیہ السلام سے کہا یہ کیا کیا تم نے. تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, میں نے ان کو اس لیے نظر انداز کر دیا, اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو آپس میں لڑا دیا, ان کے درمیان تفریق کر دی, جدائی پیدا کر دی. ایک بات تو یہ کہی, اور دوسری ایک بڑی وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ مجھے قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے.
ان القوم استضعفونی کادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کر دیتے، مجھے ایسا محسوس ہوا، میں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں نے ان کے درمیان اختلاف نہیں کیا، ان کو نہیں روکا۔ تو ناظرین یہاں کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ اصلاح کرتے رہنا، لیکن ہوا کیا معاملہ کہ شرک کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے کہا میں اس لیے نہیں آگے بڑھا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے ان کے درمیان اختلاف کر دیا، تفریق کر دی، ان کو جدا کر دیا۔ تو ناظرین ایک بہت بڑا سبب ہے آپس میں اصلاح کرنا، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے محبت کا کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایک بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، حوا علیہ السلام ہماری ماں ہے، ہم سب کا انسانی رشتہ ہے، ہم سب ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، آپس میں ہم سب کو پیار سے محبت سے رہنا چاہیے، اور پیار اور محبت کا ماحول بنانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال اور ایسے کردار کو اختیار کرنا پڑے گا جس سے معاشرے میں امن ہوگا، محبت پیدا ہوگی، جس میں سے ایک چیز یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کے ذریعے محبت پیدا ہو سکتی ہے آپس میں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، اس سے بھی کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہدیے دینا، تحفے تحائف دینا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی گفٹ کرنا، تحفہ دینا، سبحان اللہ کتنا پیارا عمل، کتنا اچھا عمل کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو ہدیہ دے، تحفہ دے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں محبت پھیلے، ہمارے درمیان نفرت ختم ہو جائے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، تحفے تحائف دیا کریں، تو انشاءاللہ ان ہدایہ سے، تحائف سے بھی کیا ہوگا؟ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ محبتیں جنم لیں گی، محبتیں جنم لیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے اگر مجھے کوئی قرا ہدیے میں دے، جانور کا کھر بھی ہدیے میں دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں، کتنے ایسے کردار ہیں کہ آپ جب ہدیے دو گے، تحفے تحائف دو گے تو آپس میں کیا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہونے لگیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی جو صرف ہدیہ لینا جانتے، دینا نہیں جانتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں آپ ہدیہ لیتے ہو، تحفے تحائف لیتے ہو، وہیں پر ہدیہ دیا بھی کرو۔ آپ کی جو حالت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی جو طاقت ہے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا معاشر النساء، اور ایک حدیث میں آیا یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اے عورتوں کی جماعت، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں اگر بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو تو اسے بھی حقیر نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا۔ ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، اور ہدیہ دینے کے سلسلے میں یہ مت دیکھنا کہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بس آدمی کا جذبہ اچھا ہو، آدمی کی نیت اچھی ہو تو ظاہر بات ہے جب ہدیہ دینے کا سلسلہ بڑھے گا، ہدیہ دینے کا، تحائف دینے کا رواج عام ہوگا تو خود بخود لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے اور لوگوں کو اس طرح رغبت بھی دلائی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بات اور بتا دوں آپ کو جو انشاءاللہ ہم آگے ہو سکتا بیان کریں کہ ہدیہ اور تحفے تحائف صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دینے کی بات ہے اسلام میں، بلکہ اگر آپ کے کوئی غیر مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم دوست ہیں تو آپ ان کو بھی ہدیہ دے سکتے ہو، ان کو بھی تحفے تحائف دے سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ان سے لیا بھی کرتے تھے۔ بہرحال اس کی بہت سارے تفصیلات ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں قائم ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ اعمال ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے انتشار ختم ہوگا، نفرت ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ایسے اعمال کی توفیق دے جس کے ذریعے محبت پیدا ہو سکتی ہے. ہم آپ سے رخصت چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر اسی موضوع کو لے کے جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ